अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आप लोगों की फरमाइश पे आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है, जिसका पासपोर्ट बहुत तगड़ा है और दुनिया में क्यों मशहूर है, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क था जिस पे सबसे पहले एटम बम गिराया गया। तकरीबन बेड़ा गर्क हो गया इस कंट्री का, लेकिन डिसिप्लिन और मतलब आप कह लो कि यार ऐसे बंदे जो कि ना झूठ बोलते हैं, बिजनेस में खरे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं, सिर्फ कलमा पढ़ लेना तो उनसे अच्छा कोई मुसलमान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो बात कर रहा हूँ मैं जापान की, जो कि आप लोगों ने कहा कि सर हमें बताएं हम जापान जाना चाहते हैं तो क्या क्या रास्ते हैं हमारे लिए जापान जाने के लिए। देखो भाई, जापान बहुत सारे वीज़ाज इशू करता है, बहुत सारी टाइप है उनके वीज़ाज की, लेकिन अगर मैं पाकिस्तानियों के बारे में बात करूँ तो हमारे लिए यूजुअली तीन तरह के वीज़े हम मोस्ट कॉमनली लोग यूज़ करते हैं। नंबर वन, विजिट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। लोग जाते हैं सैर व तफरी करने के लिए, बहुत खूबसूरत मुल्क है, आपको भी जाना चाहिए। फेस्टिवल्स लगते हैं वहाँ पर, और ऐसा मुल्क है जिसने अपने कल्चर को नहीं भुलाया। अगर आपका मार्शल आर्ट से ताल्लुक़ है तो आपको पता होगा कराटे वहाँ की पैदावार है, मतलब उनका कौमी खेल है कराटे। और कराटे मार्शल आर्ट्स की किस्म है। खाने वहाँ पर ट्रेडिशनल हैं, लिबास उनका सादा है, आज भी बहुत सारे लिबास उनके वैसे ही चल रहे हैं। और आपने नोट किया होगा दुनिया की जो बड़ी बड़ी कामयाब कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी जापान आपको सर फहरिस्त नज़र आता है। जो भी उनकी बड़ी कंपनीज़ हैं, बेसिकली पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये सारी कहाँ की कंपनीज़ हैं? जापान की कंपनीज़ हैं। कभी आप लोगों ने सोचा क्या होंडा जो है, टोयोटा, सुजुकी, ये कल बनी थी? नहीं, इनको एक टाइम गुजर चुका हुआ बने हुए, और ये आज तक कायम दायम और तरक्की कर रहे हैं। उसके पीछे क्या है? वो ये है कि इनका एक बहुत अच्छा सिस्टम है। आप चले मैं बात करता हूँ किसी भी बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, अगर भी किसी ने अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है और उसने कामयाब होना है तो वो जापान की थ्योरीज को फॉलो करता है। उनकी काइजन पढ़ेगा, उनकी 5S थ्योरी पढ़ेगा। मीन्स कि उन्होंने एक ऐसा निज़ाम दुनिया को दे दिया कि भाई अगर आप तरक्की करना चाहते हो ना तो ये रोड मैप है, इसको फॉलो कर लो, आप तरक्की कर जाओगे। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसको बहुत सारे लोग पता नहीं शायद ये समझते हैं कि नहीं भाई छोटा सा मुल्क है, ऐसा नहीं है भाई। तरक्की में दुनिया में इस टाइम वो टॉप पे है। कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो जापान के पास नहीं है? दुनिया में अमेरिका शायद उतना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है जितना आपको जापान में टेक्नोलॉजी मिलती है। सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, एक अलग ही दुनिया। वो जाते कैसे हैं उस पर बात करते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। विजिट वीज़ा मैंने आपको बता दिया, अभी हम इसको तफसील से देखते हैं। उसके बाद वर्क वीज़ा, जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ आपको वर्क वीज़ाज ऑफर करते हैं, इसी तरह जापान में भी आप वर्क वीज़ा पे मूव हो सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप बहुत ही पढ़े लिखे बंदे हैं और आपके पास कोई स्किल्ड है, आप के पास एजुकेशन प्लस स्किल है उस फील्ड के अंदर, तो भी आप जापान मूव हो सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या जापान मूव होना चाहिए? जी भाई, आप मूव हो सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। करेंसी जिस तरह पाकिस्तान की है तकरीबन उसी तरह उसी लेवल पे उनकी है, लेकिन तरक्की में वो हमसे बहुत आगे हैं। उनके पासपोर्ट की एक बहुत बड़ी वर्थ है। पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जो जापान जाते हैं वो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, और वो विज़िट वीज़ा लेके ही जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि कोविड से पहले बहुत मुश्किल होता था जापान का वीज़ा लेना, क्योंकि हमारे वहाँ पे कंपटीशंस होते हैं मार्शल आर्ट के, ताइक्वांडो के। तो वीज़ा में हमेशा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि भाई वहाँ से स्पॉन्सर लेटर मंगवाओ, फिर आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेके अब आप जा सकते हो। लेकिन अभी 2022 में इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया और बड़ा लीनियंट कर दिया अपने आप को, और उन्होंने ये शर्त ख़त्म कर दी है कि भाई आपके पास वहाँ का कोई इनविटेशन लेटर, कोई स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपका पासपोर्ट, आपकी बुनियादी डॉक्यूमेंट्स, और आपने जाना है एम्बेसी और अपना केस सबमिट करना है, 5 से 7 दिनों के अंदर आपको एम्बेसी रिस्पॉन्ड कर देती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, क्या सर पाकिस्तान में जापान की एम्बेसी मौजूद है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। इस्लामाबाद में है, कराची में है। आप वहाँ पर जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फ़ोन कॉल पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये बड़ी डील नहीं है। आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि भाई अगर आपने विजिट वीज़ा पे जाना हो तो क्या तरीकाकार है, कितना खर्चा आएगा। पहली बात, खर्चा भाई ज़ीरो वीज़े का। वीज़े पे कोई खर्चा नहीं, फ्री जापान वीज़ा ऑफर करता है विजिटर्स को। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपना केस पुटअप करना है, जो कि कोई भी वैसी है डॉक्यूमेंटेशन तो ज़ाहिर बात ज़रूरी है। कोई भी ये तो नहीं कहता कि फ्री वीज़ा का मतलब ये है कि आप पासपोर्ट लेकर आ जाओ मेरे पास। आपको एक प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ना है, उनके जो SOPs हैं एम्बेसी के वो फॉलो करने हैं। वो क्या है भाई, आपके पास एक अदद पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स ले लेनी है, वाइट बैकग्राउंड की, फ्रेश होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका आईडी कार्ड, उसकी आपने A4 पेपर पे बड़े अच्छे तरीके से सेंटर में रख के फ्रंट और बैक पे आपने उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेनी है।
پھر اس کے بعد اگر آپ ملازم پیشہ شخص ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی کمپنی سے آپ کا جو امپلائی لیٹر ہے یا جاب لیٹر جس کو کہہ دیتے ہیں، آپ نے وہ ان سے بنوانا ہے. کمپنیز آرام سے بنا دیتی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی سیلری سلپس لگانی ہے، پچھلے 3 مہینوں کی سیلری سلپس آپ لگا سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں پھر تو آپ کا ویزا بڑی آسانی سے لگے گا، مینس کہ آپ کو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بزنس مین کو ایڈوانٹیج، آپ نے بھائی اپنا NTN سرٹیفکیٹ دینا ہے، آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جسٹ 1 ایئر انف، 1 سال کی آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن انہیں جمع کروانی ہے. اس کے بعد آپ نے لے کر آنا ہے چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ. جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی کسی نہ کسی چیمبر آف کامرس جس بھی علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کی چیمبر آف کامرس سے وہ ایفیلیٹ ہوتے ہیں، لنک ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں. تو بہت ایزی ہے یہ والا پروسیس بھی کرنا. اس کے بعد بینک بیلنس کتنا چاہیے، ایز سچ کوئی بہت بڑا بینک بیلنس ریکوائر نہیں ہے. ایمبیسی کہتی ہے کہ بھائی 3 مہینے کی میرے پاس بینک اسٹیٹمنٹ لے کر آؤ، اور وہ 10 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ 10 دن پہلے آپ نے نکلوائی ہو اور آپ نے دیر سے کیس اپنا سبمٹ کیا تو وہ ایمبیسی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. جب آپ کو لگے کہ یار ٹھیک ہے میرے ڈاکومنٹس پورے ہو گئے ہیں، اگلے دن آپ جائیں بینک سے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ لیں، اور ایک اور ڈاکومنٹ بھی لینا ہے جس کو اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. یہ 2 ڈاکومنٹس آپ نے لینے کے بعد اپنا پورا فائل اور پورا کیس اپنا ریڈی کر لینا ہے. ایک چیز میں بتا دوں، جو پرابلم آتی ہے لوگوں کو اور وہ کہتے ہیں کہ سر ایمبیسی نے ریفیوز کر دیا. ریفیوز کیوں کر دیا، آپ کو چیز سمجھنی ہے. بہت سارے لوگ ای بینک اسٹیٹمنٹ لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل موبائل سے بھی بینک اسٹیٹمنٹ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں 3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر لی یا لیپ ٹاپ سے ڈاؤن لوڈ کر لی اور اسی کا پرنٹ لیا اور لے گئے. ایمبیسی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ایمبیسی کو سائن اور اسٹیمپ والی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے جس پہ برانچ کے مینیجر کے سائن ہوئے ہوتے ہیں، بینک اسٹیمپ لگی ہوتی ہے اور بینک کے لیٹر ہیڈ پہ وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے اس پہ بھی آتھرائز کے سائن ہوں گے، جو کہ برانچ مینیجر ہی ہوتا ہے وہ سائن کرتا ہے، اس کی اسٹیمپ لگے گی. یہ 2 ڈاکومنٹس آپ کو بینک سے ریکوائر ہیں. پلس اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پراپرٹی اون کرتے ہیں اس کے ڈاکومنٹس بھی ساتھ لگا دیں گے تو وہ ایک سپورٹنگ اور آپ کی ایک ورتھ شو کرے گا کہ یار ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک عدد کور لیٹر ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ بیسیکلی ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کیا کرو گے جاپان میں. اچھا یہ بڑا آپ نے کیئرفلی بنانا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس تیار کرنے کے بارے میں بتا رہا ہوں، ویسے تو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جائے گی، آپ وہاں سے بھی اپنی چیک لسٹ بنا کے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو دنیا سے باہر جا کے آپ کو لانا پڑے گا ڈاکومنٹس. ایسا نہیں ہے، سارے ڈاکومنٹس بآسانی آپ مینیج کر سکتے ہو. اب جو اگلی چیز میں آپ کو بتانے لگوں جو کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہوتا ہے انٹرویو. ویزا آفیسر کے سامنے آپ نے جانا ہے، ظاہری بات ہے ایمبیسی کے پاس جانا ہے. وہاں پہ ویزا آفیسر ہوئیں گے، وہ آپ کا پورا کیس اسٹڈی کریں گے، سارا کچھ دیکھیں گے، آپ کا کور لیٹر دیکھیں گے. اب کور لیٹر کے اندر آپ نے جو جو لکھا ہوگا نا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے لکھا کیا ہے. آپ کو بڑا ڈیٹیل پتہ ہونا چاہیے کہ جی میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں اور میرا پلان ہے کہ 2 دن میں یہاں پہ رہوں گا، 2 دن میں اوساکا میں رہوں گا، پھر میں یہاں چلا جاؤں گا، پھر میں ادھر جاؤں گا، میں یہاں جاؤں گا، یہ سائٹ سینگ میرے دیکھنے کے پلانز ہیں. 10 دن بعد میں واپس آ جاؤں گا. تو جو وہ آپ سے کویشچن کرے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے جواب دینا، اور میک شیور جو آپ کا جواب ہو وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے جو آپ نے کور لیٹر بنایا. وہ آپ سے کور لیٹر کے بارے میں کوئی اگر اس میں سے سوال کر لیتا اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کور لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ بڑا برا امپریشن بنتا ہے اور آج چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ریفیوز کر دے گا. اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ انٹرویو ہونا ہے، ویزا آفیسر تک پہنچنا کیسے ہے. ہاں اب آتی ہے بات. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا پورا کیس تیار ہو جائے گا تو اب آپ نے ایمبیسی سے لینی ہے اپوائنٹمنٹ. اپوائنٹمنٹ آپ فون پہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کال کریں، آئی تھنک 8 سے 11 بجے تک ان کا آفس ٹائمنگ ہے، یا 9 سے 11 ایمبیسی کا ٹائم ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گا. آپ نے اس ٹائم پہ کال کرنی ہے ایمبیسی اور اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے، وہ آپ کو فون پہ بھی اپوائنٹمنٹ دے دیں گے. ادروائز اگر آپ نہیں اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے تو آپ واک ان اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہو. واک ان اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہوتی، لیکن واک ان اپلائی بھی کر سکتے ہو. آپ گئے ہو لیکن میک شیور 11 بجے کے بعد وہ کوئی اپلیکیشن نہیں لیتے اور دن میں 25 سے 30 سے زیادہ وہ اپلیکیشنس کو کیٹر نہیں کرتے. سو اگر آپ واک ان والی آپشن لے رہے ہو تو میک شیور آپ صبح ارلی پہنچو، 7 بجے 8 بجے جا کے لائن میں لگ جاؤ تاکہ آپ کا کیس سیم ڈے میں پروسیس ہو جائے. اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جانی ہے تاکہ آپ کو وہاں پر جا کے کوئی فوٹو کاپیوں کی کوئی اس طرح کی چیزوں کے مسائل نہ آئیں. بہت سارے لوگ ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ بھائی میرے 4 پاسپورٹ ہیں، وہ چاروں پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں اور اتنا موٹا تھدا بنایا ہوتا ہے وہ پھر نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں، آپ فضول میں اتنے ڈاکومنٹیشن لے کر آ رہے ہو، جو دے رہے ہو وہ اوتھینٹک ہونے چاہیے. اور ہاں یہاں پر میں ایک بات کہوں کہ بھائی اگر تو آپ جاب والے بندے ہو تو اپنے جاب والی چیزوں کو بتاؤ، اگر تو آپ بزنس والے ہو تو بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ نے سبمٹ کرنی ہے.
بہت سارے لوگ فیک ڈاکومنٹس لگاتے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ ایمبیسی کو پتہ نہیں چلتا. بھائی وہ ایمبیسی ہے، وہ کوئی بچے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ پورے آتھرائزڈ ہیں. اور وہ جب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کا کوئی ڈاکومنٹ فیک نکل آئے، پھر اس کے بعد وہ قانونی چارہ کوئی کرنے کے لیے پورا رائٹ رکھتے ہیں. آپ بلیک لسٹ ہو سکتے ہو، فلانا فلانا جو جو کچھ وہ کر سکتے ہوں گے نا وہ آپ کے ساتھ کریں گے. تو برائے مہربانی یار ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے. جاپان جانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں. بہت سارے لوگ جا کے وہاں پہ اسیلم اپلائی کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن بھائی پاکستانیوں کو وہ اسیلم یا جس کو آپ کہتے ہیں نا پناہ، وہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے مخصوص کچھ کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں اپنی جاپانیوں کے لیے جو کہ دوسرے ممالک میں رہ گئے تھے اور اب وہ واپس شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو ان کو وہ اس کیٹیگری میں انٹرٹین کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار کاری جاپان آ جائے اتنے آ کے اسائلم اپلائی کر لو، تو ایسا بھائی کوئی سین نہیں ہونے والا. تو اگر آپ نے جانا ہے یا ورک ویزا پہ جاؤ، وزٹ ویزا پہ جاؤ، یا اگر آپ ہائیلی اسکلڈ ایجوکیٹڈ پرسن ہو تو آپ اس کیٹیگری میں جا سکتے ہو. جاپان کی ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے جاؤ، آپ اپنے ماں باپ کو بھی لے کے جا سکتے ہو. جاپان ویلکم کرتا ہے. یہ واحد ملک ہے جو کہ ورک ویزا پہ بھی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے آ سکتے ہو. ادروائز آپ کینیڈا کی بات کرو، یو کے کی بات کرو، کہیں کی بھی بات کرو، تو وہاں پر فیملی سے مراد صرف آپ کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں. ماں باپ کو وہ فیملی میں کنسیڈر نہیں کرتے، جبکہ یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ورک ویزا سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بناؤں، جاپان کے ورک ویزا سے ریلیٹڈ، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ کے لیے کانٹینٹ لے کر آؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.